بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس التاسع والثلاثون، سبق نمبر 39۔ آج کا سبق ہے انی قلیل الشہوۃ للطعام۔ قلیل الشہوہ للطعام یعنی کھانے کی اشتہا بہت کم، یعنی مجھے کھانے کی اشتہا بہت کم ہے۔ اس الطریقۃ الاصلیہ جلد ثانی کا سبق نمبر 39 ہے۔ آج کے سبق میں ایک ایسے شخص کے واقعے کو بیان کیا جس کو کھانے کی اشتہا بہت کم ہوتی ہیں، بھوک کم لگتی ہے، یعنی مجھے بھوک کم لگتی ہے تو اس کو عربی میں بولتے ہیں انی قلیل الشہوۃ للطعام۔ کان رجل مسافرا الی بلد بعید، ایک آدمی سفر کر رہا تھا دور شہر کی طرف۔ وفی الطریق، راستے میں تعرف الی شخص، اس کی جان پہچان ہوئی ایک ایسے شخص کے ساتھ۔ تعرف تعارفاً، اس کا معنی ہے جان پہچان ہونا، کرنا۔ وحل ضیفا فی بیتہ، حل یحل، اس کا معنی ہے اترنا، اور وہ اترا مہمان بن کر فی بیتہ، اس کے گھر میں۔ لیستریح بعض الوقت، تاکہ کچھ وقت آرام کرے۔ یعنی ایک آدمی دور شہر کی طرف سفر کر رہا تھا، راستے میں ایک شخص سے اس کی جان پہچان ہوئی اور اس شخص کے گھر میں جو ہے وہ مہمان بن کر اترا تاکہ کچھ وقت آرام کرے۔ استراح یستریح، استراحہ کہتے ہیں آرام کرنے کو۔ بعض الوقت، چند وقت۔ ثم یتابع سفرہ، پھر وہ روانہ ہو جائے اپنے سفر کو۔ تابع یتابع، متابعہ کہتے ہیں روانہ ہونے کو، مسلسل یعنی جاری رکھنے کو، پھر اپنے سفر کو جاری رکھے۔ وعند الغداء، غدا کہتے ہیں دوپہر کے کھانے کو۔ دوپہر کے وقت جلسا الی المائدۃ، دسترخوان میں وہ دونوں بیٹھے۔ فاحضر صاحب البیت خبزا، صاحب البیت میزبان کو کہتے ہیں، میزبان نے روٹی حاضر کی۔ احضر یحضر، احضار اس کا معنی حاضر کرنا۔ ومضى لیحضر بقیۃ الطعام، اور چلا گیا تاکہ باقی کھانا حاضر کرے، یعنی دسترخوان بچھانے کے بعد پہلے روٹی رکھا، پھر چلا گیا تاکہ سالن وغیرہ دوسری چیزیں لا کے رکھ دیں۔ وبعد قلیل عاد، تھوڑی دیر بعد لوٹا۔ وهو يحمل بيده صحفة طعام، وہ اپنے ہاتھ میں اٹھایا ہوا تھا کھانے کا ایک جو ہے وہ تھال، صحفہ پلیٹ، تھال کو کہتے ہیں۔ وَإِذَا بِالضَّيْفِ قَدْ أَكَلَ الْخُبْزَ، اس دوران جو ہے وہ مہمان روٹی کھا چکا تھا، یعنی جو روٹی وہ دسترخوان پہ رکھی گیا تھا وہ سارا کا سارا کھا چکا تھا۔ فوضع الصحفة، اس تھال کو اس نے رکھا۔ وذهب، چلا گیا۔ فاحضر خبزا، روٹی حاضر کی۔ وإذا بالضيف قد التهم ما في الصحفة، التهم کا معنی نگلنا، اس دوران مہمان نگل چکا تھا جو کچھ تھال میں ہے، یعنی پورے سالن کو نگل چکا تھا۔ من طعام، کھانے میں سے۔ وفعل صاحب البیت ذلك عدة مرات، میزبان نے اس طرح کئی مرتبہ کیا، یعنی وہ سالن کے لیے گیا تو روٹی کھا گیا، اور روٹی کے لیے گیا تو سالن کھا گیا۔ وأخيرا سأل الرجل ضيفه قائلا، آخر میں آدمی نے اپنے مہمان سے پوچھا، إلى أين تريد الذهاب يا أخي، آپ کہاں جانا چاہتے ہو میرے بھائی؟ فأجابه الضيف، مہمان نے اس کو جواب دیا، إلى مصر، مصر کی طرف۔ قال الرجل ولماذا، آدمی نے کہا کیوں؟ قال الضيف، مہمان نے کہا، میزبان نے کہا، نہیں مہمان نے کہا، ضیف مہمان کو کہتے ہیں، بلغنی ان فیہا طبیبا حاذقا، طبیبا حاذق، طبیب حاذق کہتے ہیں ماہر ڈاکٹر کو، مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ وہاں ایک ماہر ڈاکٹر ہے۔ وارید ان اسألہ، میں اس سے سوال کرنا چاہتا ہوں، عما یصلح معدتی یا معدتی، جو چیز میری معدے کو ٹھیک کر دے، میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں ایسے چیز جو میری معدے کو کیا کرے، ٹھیک کر دے۔ فإنی قلیل الشہوۃ للطعام، اس لیے کہ مجھے کھانے کی بہت کم اشتہا ہوتی ہے، یعنی مجھے بھوک بہت کم لگتی ہے۔ فقال الرجل، آدمی نے کہا، اذا ذهبت یا صاحبی، اے میرے بھائی جب آپ چلے جائیں، واصلحت معدتک، اور آپ کی معدہ صحیح ہو جائے، تو فلا تجعل عودتک عن هذا الطریق، تو لا تجعل عودتک، اپنے لوٹنے کو مت کرو اس راستے سے، یعنی اس راستے سے مت لوٹو کہ جب آپ بیماری میں اتنا روٹی کھاتے ہو تو ٹھیک ہونے کے بعد کتنا کھائیں گے۔ آگے سوال اور جواب ہے۔ این کان الرجل مسافرا،
آدمی کہاں سفر کر رہا تھا؟ کان الرجل مسافرا الی بلد بعید، آدمی دور شہر کی طرف سفر کر رہا تھا۔ این تعرف الی شخص، کہاں تعارف ہوا ایک شخص کے ساتھ؟ تعرف الی شخص فی الطریق، راستے میں ایک شخص کے ساتھ اس کا تعارف ہوا۔ لماذا حل ضیفا عنده، اس کے یہاں مہمان بن کر کیوں اترا؟ لیستریح عنده بعض الوقت، تاکہ کچھ وقت اس کے پاس آرام کرے۔ حل اراد الاقامت عنده، کیا اس کے ہاں ٹھہرنے کا ارادہ کیا؟ لا بل اراد ان یتابع سفرہ، نہیں بلکہ اس نے اپنے سفر کو جاری رکھنے کا ارادہ کیا۔ این اکل الغداء، دوپہر کا کھانا کہاں کھایا؟ اکل الغداء عند الرجل فی بیتہ، دوپہر کا کھانا آدمی کے پاس اس کے گھر میں کھایا۔ علی ای شیء یدل عمل الضیف، مہمان کا کام کس چیز پر دلالت کرتا ہے؟ یدل علی الحرص والطمع، حرص اور لالچ پر دلالت کرتا ہے۔ حل کانت معدۃ الضیف ضعیفۃ، کیا مہمان کا معدہ کمزور تھا؟ لا ما كانت معدته ضعیفۃ، اس کا جو معدہ ہے وہ کمزور نہیں تھا۔ ما كانت معدته ضعیفۃ۔ هل كان الرجل يظن ان معدته ضعیفۃ، کیا آدمی سمجھ رہا تھا کہ اس کا معدہ جو ہے وہ کمزور ہے؟ نعم كان يظن ان معدته ضعیفۃ، جی ہاں وہ سمجھ رہا تھا کہ اس کا معدہ جو ہے وہ کمزور ہے۔ معدته ضعیفۃ ہے، یہ عبارت ذرا غلط لکھی ہوئی اس میں۔ هل كان این كان يقصد، کہاں کا ارادہ کر رہا تھا؟ كان يقصد الى طبیب ماہر ڈاکٹر کا ارادہ کر رہا تھا۔ هل عاد الرجل الى بیتہ بعد العودہ، کیا آدمی اپنے گھر کی طرف هل دعا الرجل الى بیتہ بعد العودہ، کیا آدمی نے اپنے گھر کی طرف اس کو دوبارہ بلایا لوٹنے کے بعد؟ لا بل اعتذر الیہ عن العودۃ الیہ، نہیں بلکہ اس سے عذر کیا اس کی طرف لوٹنے سے، یعنی اس کی طرف لوٹنے سے جو ہے وہ انہوں نے عذر پیش کیا۔ تمرین ہے، اکتب الفعل الماضی فی الدرس السابق، پچھلے سبق میں جو فعل ماضی ان کو لکھیں۔ کون الفعل المضارع من الفعل الماضی، تمام فعل ماضی سے فعل مضارع بنائیں۔ اکتب 10 جمل تذکر فیہا فوائد قلت الطعام، 10 جملے لکھیں جس میں آپ کم کھانے کا فائدہ لکھیں۔ ترجم بالاردیہ الجمل التالیہ، اردو میں ترجمہ کریں آنے والے جملے کی۔ یأکل الانسان لیعیش، آدمی کھاتا ہے تاکہ زندہ رہے۔ ولا یعیش لیأکل، زندہ نہیں رہتا تاکہ وہ کھائے، یعنی کھانے کے لیے جیتا نہیں ہے بلکہ جینے کے لیے کھاتا ہے۔ کثرۃ الاکل لیست عادۃ محمودۃ، زیادہ کھانا اچھی عادت نہیں ہے۔ کثرۃ الطعام تفسد المعدۃ، زیادہ کھانا معدے کو خراب کر دیتا ہے۔ ویضر بالصحۃ، اور صحت کو نقصان دیتا ہے۔ اجعل معدتک ثلاثا، اپنے معدے کو کے 3 حصے بناؤ۔ للطعام، کھانے کے لیے، وثلثا للماء، 1/3 پینے کے لیے، وثلثا للنفس، اور 1/3 سانس لینے کے لیے۔ ولا تأکل حتی تجوع، مت کھاؤ یہاں تک کہ بھوک لگے۔ وإذا أكلت فلا تشبع، جب آپ کھانا کھاؤ تو پیٹ مت بھرو۔ ٹھیک ہے، تو آگے اردو میں ترجم بالعربیۃ الجمل التالیہ۔ بعض لوگ بہت کھاتے ہیں۔ بعض الناس یأکلون کثیرا، اور کھانا ہضم کرنے کے لیے دوا استعمال کرتے ہیں۔ ویستعملون الادویۃ لہضم الطعام، اسی طرح وہ اپنا پیسہ اور کھانا دونوں ضائع کرتے ہیں۔ وہکذا یضیعون فلوسهم وطعامهم، یضیعون فلوسهم یضیعون اموالهم وطعامهم، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ وہ اپنی صحت کو بھی برباد کر دیتے ہیں۔ وہکذا یفسدون صحتهم، اپنی صحت کو بھی خراب کر دیتے ہیں، اور اس کے بجائے اگر وہ کم کھانے کی عادت ڈالیں فبدل ذلك لو تعودوا الى طعام قلیل یا الى اطعمة قلیلة، تو کھانا بھی بچے اور پیسہ بھی۔ اذن يحفظوا الطعام
والفلوس اور دوسروں کے کام آئے، وأيضا ينفع الآخرین دوسروں کے کام آئے، وينفع الآخرین۔ تو اس طرح آپ نے ان تمام معانی کو یاد کرنا ہے، اور معانی کلمات میں بھی نئے نئے جو ہے وہ کلمات ہیں، ان کو بھی آپ جو ہے یاد رکھیں۔ بجائے اس کی یہاں ہے بدل ذالک، بدل بذالک لو تعودوا الاکلۃ القلیلہ یا الاکل القلیلہ، تو کھانا بھی بچے اور پیسہ بھی بچے، بقی الطعام والفلوس، ٹھیک ہے، اور دوسروں کے کام آئے، وینفع الآخرین۔